الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے، وہ ہماری شارع کے قریب ہے، وہی ہم سب کو پالنے والا، جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل اولاد پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ایم فیاض، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم سٹار نیوز چینل۔ پروگرام ہم خیال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے میرے پروگرام میں جو شریک گفتگو ہوں گے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج ان سے جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ سندھ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ کیسی ہے۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سندھ کی ترقی کے حوالے سے کہ پچھلے 10 سالوں میں سندھ میں کیا ترقی ہوئی ہے۔ میں اپنے مہمان کا تعارف کراتا چلوں۔ حالیہ وہ اس وقت SSDP کے جو ہیں وہ چیئرپرسن ہے، ایک محب وطن اوورسیز پاکستانی ہے، ڈاکٹر منصور میمن۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم HM فیاض صاحب، آپ کا اور پرائم سٹار چینل کے ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ موضوع پہ ہمیں شامل گفتگو کیا اور ہم سے ایک تفصیل معلوم کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم زندگی کے بنیادی فلسفے کی طرف آتے ہیں تو انسانیت کی خلقت بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید و رسالت کے عقیدے کے ساتھ کی، لیکن ساتھ ساتھ میں حقوق العباد پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور جو کہ جس کی معافی مطلب رب العزت فرماتے ہیں میں غفور الرحیم ہوں، لیکن حقوق العباد آپ نے خود اس کی انجام دہی کرنی ہے۔ اسی بات کو لیتے ہوئے یقیناً موجودہ سیلاب ایک ایسی ناگہانی آفت ہے جس میں دنیا کی کوئی بھی معاشیت ہو، چاہے ترقی یافتہ ملک کیوں نہ ہو، یقیناً ایک مشکل گھڑی میں ہے۔ تقریباً 3.5 کروڑ اوور آل پاکستانی اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور سندھ میں بہت شدید قسم کا سیلاب اور سیلاب کے آفٹر ایفیکٹس رہے ہیں۔ یقین حکومت نے اپنے حساب سے جو کچھ ممکن وسائل ان کے پاس ہیں انہوں نے بڑھو کر لائے ہیں، اور کافی جو فلینتھراپسٹ ہیں، آرگنائزیشنز، NGOs، ہر ایک نے اپنے اپنے استطاعت کے حساب سے کوششیں بالکل کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میگنیٹیوڈ اس ٹریجڈی کا اتنا وسیع ہے کہ اس کے لیے وسائل بہت زیادہ چاہیے، اور یقیناً ہماری قوم اس وقت تکلیف میں ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام، جس کو ہم کامنلی SSDP کے نام سے جانتے ہیں، جن کا جو کہ 2015 میں مارد وجود میں آئی تھی اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ ہم نے ہیومن کیپٹل میں انویسٹ کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے اسکل لوگوں کو اسکلز دیے اور ان کو ہم نے باہر لیا ہے۔ اس کی جو ایڈوانٹیج ہوا کہ ان کے ریمیٹنس سے پاکستان کو ہمیشہ فائدہ رہا، لیکن جس طرح یہ جو ابتدائی ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے نام لیا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ جو نام لیا ہے آپ نے SSD سندھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام، تو یہ کیا رجسٹرڈ ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ سندھ کی عوام کے لیے کیا کرنا چاہتی ہے؟ بے شک سندھ اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام ایک بالکل غیر سیاسی نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے جو کہ پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، رجسٹریشن ایکٹ کے حساب سے، اور ہمارے پاس ساری سہولیات وہی ہے۔ ہمارا ریگولر اینیول آڈٹ ہوتا ہے جو کہ حکومت پاکستان کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو باقاعدگی سے جاتا ہے، اور ہر چیز آڈیٹڈ ہے۔ ہمارا بیسک مقصد تھا انویسٹمنٹ ان مین پاور، اسکلز ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ تھا 2015 میں۔ اس کے تحت ہم نے تمام کافی ان نوجوانوں کو جن کے پاس وسائل کی کمی تھی یا جن کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کریں، گروم کے تربیت کیسے کریں، تو ہم نے ان کی تربیت دی کہ وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کریں کسی بھی انٹرویو کے لیے، یا بیرونی اسکالرشپس کے لیے کیسے اپلائی کریں۔ پھر جب وہاں پہنچتے ہیں اسپیشلی نارتھ امریکہ میں یا یورپین ممالک میں، تو ہمارے والنٹیئرز ان کو وہاں پہ ریسیو کرتے ہیں اور ان کو سیٹلمنٹ میں بڑی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بیسک کانسیپٹ تھا۔ لیکن سندھ کے کس شہر میں آپ نے اس کا جو مرکزی آفس بنایا ہے، کس شہر میں؟ SSDP کا مرکزی آفس حیدرآباد میں ہے۔
اور ہمارے والنٹیئرس اچھا تمام صوبے کے تمام اضلاع میں پھیلے ہوئے ہیں ٹھیک. اور یہ بشمول جو کراچی کے. آپ ان جن لوگوں کو آپ یہ یعنی ہنر سکھاتے ہیں ایسا ہی ہے، اور کیا اس کی ایج کا کوئی ہے؟ کیا آپ نے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے؟ ایج کتنی ہونی چاہیے؟ نہیں، ہم نے اس کو اس طرح رکھا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے والنٹیئرس چلے جائیں گے کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، جی وہاں پہ وہ طلبہ و طالبات جو جن کا ویژن ہوگا آگے بڑھنے کا، جو چاہتے ہوں گے کہ بتایا جائے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اور کس ہنر کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے، ہمارے ریزیومے سی ویز کیسے بنائی جائیں گی، اور پھر جب ہم جی وہاں جی پہنچیں گے تو وہاں کے درپیش حالات میں ہمارے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں پہ ہم ان کو مجموعی طور پہ پوری پیکج ارینجمنٹ دیتے ہیں، اور یہ بالکل بغیر کسی معاوضے کے ہوتی ہے، بغیر کسی معاوضے کے. اس سے جی پیورلی فلاحی کام ہے جو کہ ہم خود جی اپنے آپ سے جی اس کو فنڈ کرتے ہیں، ہم کسی سے کوئی اسے پیسے ویسے نہیں لیتے. جی. تو ڈاکٹر صاحب اس یہ جی میرا وہ سوال تھا، میرا وہ سوال تھا کہ اب تک وہاں پہ ماشاءاللہ 10 سال ہو گئے سندھ حکومت کو. اس سندھ حکومت میں آپ نے ترقی کتنی دیکھی ہے؟ میڈیکل سینٹر کتنے بنے، ہسپتال کتنے بنے، تعلیمی ادارے، اور اسی طریقے سے جو آپ سمجھ لیجئے کہ ووکیشنل جو ٹریننگ سینٹر ہوتے ہیں یا اسکول ہوتے ہیں، یہ کتنے دیکھے آپ نے ابھی تک؟ صحت کے شعبے میں حکومت سندھ کی کاوشیں اس وقت یقیناً بہت اچھی ہیں. اس کی دو اعلیٰ ترین مثال ایک گمبٹ انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ اس وقت نہ صرف پورے پاکستان کو بلکہ ساؤتھ ایشیا کو سرو کر رہا ہے، جہاں پہ جو لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے وہ ایک یونیک طریقے سے ہو رہا ہے اور بلا معاوضے ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے اچھا، حکومت سندھ کی، اور یقیناً اور ایک یہ بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے لیبر ٹرانسپورٹ ماڈرنائزڈ. گھمبٹ میں ہے یہ ہاسپٹل؟ جی جی بالکل گمبٹ میں، اور حکومت سندھ اس کو پیورلی فنڈ کرتا ہے اپنے وسائل سے. اور جو جتنے بھی وہاں پہ مریض آتے ہیں جو کہ بین الاقوامی بھی وہاں پہ آئے ہیں اور پاکستان کے تمام علاقوں سے وہاں آتے ہیں، ان کو باقاعدگی سے ایک منظم طریقے سے فلٹر کیا جاتا ہے اور ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو کارڈیو ویسکولر جی انسٹیٹیوٹ ہے بہت وہ اس زبردست. کی جال انہوں نے پورے سندھ میں پھیلا دیا ہے. پہلے صرف کراچی تک محدود تھا، لیکن سندھ حکومت نے اس کو ضلعی طور پہ اور ایون کس جگہ پہ تعلقہ سطح پہ بھی لے آئے ہیں کہ ان کی آؤٹ فٹس ہیں وہاں پہ. حیدرآباد، سکر، ٹنڈولا یار، چھوٹے چھوٹے جگہ پہ بھی ہیں، اور دل کا مفت علاج ہوتا ہے جو کہ مطلب جو کہ کامن پرابلم ہے. تو یہ یقیناً انہوں نے بڑا اس پہ کام کیا ہوا ہے. پرائمری کیئر پہ بھی ان کا ایک اچھا کام چل رہا ہے. PPHI کے نام سے ان کا پروگرام ہے، بڑا اچھا پروگرام ہے. تو جتنے اپنے وسائل ہیں ان کے حساب سے وہ کوشش پوری کر رہے ہیں، لیکن یقیناً کمی و بیشی رہ جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر اور اس کو صاحب فل ان کرنے کے لیے پھر جی ڈاکٹر صاحب ہمیں تو اکثر یہی چیخو پکاری نظر آ رہی ہے کہ سندھ میں کچھ نہیں ترقی یافتہ، کوئی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا، عوام جو ہے وہ اس طریقے سے پریشان ہے، تعلیم کا ایشو چل رہا ہے، صحت کا ایشو چل رہا ہے. ہمیں تو یہی خبروں میں سننے میں آ رہا ہے بس. ہم وہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت میں یہ ایک حسن ہے کہ ہم تنقید بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن ہمارا وہ جو جی ولیم شیکسپیئر کا ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ دیر از نتھنگ گڈ اور بیڈ، اٹ از دا تھنکنگ وچ میکس اٹ سو. آسان لفظوں میں یہ ہمارا سوچ ہوتی ہے کہ ہم کس چیز کو مثبت دیکھتے ہیں اور کس کو منفی طور پہ دیکھتے ہیں. اگر ہم مثبت طور پہ دیکھیں تو یقیناً انہوں نے کوششیں بالکل کی ہیں. کمی بیشی جس طرح میں نے عرض کیا بالکل رہ جاتی ہے، لیکن ہمیں اچھائیوں کو پروجیکٹ کرنا چاہیے اور اپنی کوتاہیوں کو کور اپ کرنا چاہیے اور اس میں بہتری کی گنجائش نکالنی چاہیے. جی. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ جو SSD پروگرام ہے اس کو آپ کیا پورے پاکستان کی سطح پر لے کے آنا چاہتے ہیں، دوسرے صوبوں میں لے کے آنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ بالکل یقیناً یہ ہوگا. اس کو آپ اس طرح لے لینا کہ SSDP کا جو ویژن تھا وہ مین پاور انویسٹمنٹ تھا. اس کے بعد ہم نے اس میں ایک اچھی جو ایڈیشن وہ یہ کی کہ ہم نے حکومت سندھ سے ان کے ایک دو اسکول ایسے لے لیے جو کہ بڑے پسماندہ علاقوں میں تھے اور
اس کو ہم نے لے کے اڈاپٹ کیا. اب وہ مانجند میں بنایا. مانجند ڈسٹرکٹ جامشورو کا ایک چھوٹی سی تحصیل ہے. وہ اسکول اب ایک ماڈل اسکول ہے. It's purely again funded by the overseas Pakistanis, اور سندھ حکومت کے شانہ بہ شانہ ہم نے اس کو بڑا اچھا بنایا ہے. اسی طرح ہم نے ہیلتھ ایجوکیشن میں بڑا کام کیا. اور تو آپ کے سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے یقیناً ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم پہلے ایک اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے ایک ماڈل منظم پروگرام پیش کریں اور آگے اس کو بڑھاتے ہوئے باقی صوبوں کی طرف بالکل جائیں. آپ اس پروگرام میں جو جی آپ نے ذکر کیا اپنی گفتگو میں اوورسیز پاکستانیوں کا، تو یہ جو ایس ایس ڈی پی اوورسیز پاکستانی، اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنا ان کا کیا کردار ہے اوورسیز پاکستانیوں کا، اسپیشلی ایس ایس ڈی پی کے لیے؟ جناب ایچ ایم فیاض، بہت ہی اچھی چیز آپ نے پوچھی ہے اور اچھا سوال ہے. اب جس طرح ایس ایس ڈی کے چیئرمین میں بذات خود ہوں، اوورسیز پاکستانی ہوں. ہمارے جو وائس چیئر پرسن ہیں وہ خاتون ہیں، وہ بھی اوورسیز ہیں. ہمارا سی ای او غلام قادر ملا صاحب، جو کہ ہمارے ایس ایس ڈی پی کی بیک بون ہے، فاؤنڈر ممبر ہیں، اوورسیز ہیں. ہمارے محترم علی حسن بھٹو یو ایس بیسڈ ہیں، اور جو کہ فاؤنڈر چیئرمین بھی ہیں، اور مجھ سے پہلے 10 سال تک، مطلب پچھلے 7-8 سال تک ان کے فاؤنڈر چیئرمین بھی رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہم بیسیکلی ان کو ایک اسپرٹ دے رہے ہیں. اسپرٹ دے رہے ہیں بہت ان ٹرمس آف فائنینشلی اینڈ دی انوائرمنٹ، کہ ہم باہر جو پاکستانیز آ رہے ہیں ان کو باہر کس طرح کا ماحول چاہیے، ان کو جو ضروریات ہیں، جو لاجسٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں. لیکن پاکستان میں ہمارے پاس اس میں جو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہیں وہ بہت بڑے ادیب دانشور ہیں. انعام اللہ، محترم انعام شیخ صاحب بہت بڑے دانشور ہیں سندھ کے. ہمارے ساتھ سندھ یونیورسٹی کی فیکلٹی کے ڈین ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خلیل کمباٹی. ہمارے ساتھ میڈم فریدہ پور ہیں جو کہ خود ایک فیکلٹی کو چیئر کرتی ہیں. تو ہم نے اس طرح کے سینئر پروفیشنلز جو کہ اپنے اپنے فیلڈز میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں، معتبر نام رکھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو ایک کمبینیشن بنا ہوا ہے تو اسکلڈ لوگوں کا. اگر آپ کو کوئی دوسری جماعتیں یا مخیر حضرات کوئی ڈونیشن دینا چاہتے تو آپ کیا ڈونیشن تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کہتے ہیں نا کہ 2+2، جی جی، 1 سے 2 بہتر، 2 سے 4 بہتر. تو یقیناً ہمارے پاس صاحب استطاعت موجود ہے، اور جو اس طرح کی کٹن گھڑی اس وقت پاکستان میں آئی ہوئی ہے، ہمارے وسائل بھی محدود ہیں، اور ہمیں اوورسیز پاکستانی بالخصوص آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کے گریجویٹ جو کہ میرے المنائی ہیں، کیونکہ آئی ہیو گریجویٹڈ فرام آغا خان، تو انہوں نے مجھے یو ایس سے بڑی سپورٹ کی اور ہماری اس آرگنائزیشن کو. اور ہمارے چند اور دوست احباب جو کہ باہر موجود ہیں، ان کی ہمیں بڑی سپورٹ رہی کہ ہم اس پروگرام کو جاری اور ساری کر سکیں. اس وقت ایک محتاط انداز سے تقریباً ہم نے 27 ملین پاکستانی روپیز کی کار خیر میں کام کیا ہوا ہے، جس میں نہ صرف فلڈ ریلیف ایکٹیویٹیز میں ہم نے 2 فیز کیا، ریلیف کیا اور اب ریہیبلیٹیشن ہے. انیشیل ریلیف میں ہم نے ان کو جو رہنے کی جگہ، راشن، میڈیکل کیمپس، کیونکہ اس وقت بیماری امراض ڈینگی بہت زیادہ وہاں پھیلا ہوا ہے، ملیریا پھیلا ہوا ہے، اور گیسٹرو پھیلا ہوا ہے. تو ریگولر میڈیکل کیمپس چل رہے ہیں. ابھی تک پچھلے تقریباً 1.5 مہینے میں ہم نے 16 افیکٹو میڈیکل کیمپ کیے ہیں، اور ہزاروں لوگ تقریباً جو ممبران ہیں، عہدیداران ہیں، یا جو آپ کے ورکرز ہیں، ان کی کل ملا کے کتنی تعداد ہے؟ ہم اس وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز میں 9 ممبران ہیں، اور ہمارے آفس میں پروگرام کوآرڈینیٹر علی حیدر بھٹو صاحب ہیں. لیکن ہمارے والنٹیئر فورس بہت لمبی ہے. ہمارے سندھ کے ہر ضلع میں ہمارے والنٹیئرز موجود ہیں جو کہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری سائلنٹ فوج ہے، سائلنٹ سولجرز ہیں ہمارے. اور یقیناً ان کی ہیلپ کے بغیر اور تمام صاحب سربت کے ہیلپ کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر پاتا. بالکل ٹھیک ہمارا جی جس بیسک فلسفے پہ ہم چل رہے ہیں. جی فیاض بھائی، یقیناً ایک دیپ سے دوسرا دیا جلایا جاتا ہے، ایک دیے سے دوسرا دیا جلایا جاتا ہے،
اور اسی طریقے سے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہی ایک متحد زنجیر بنتی ہے، اس میں ہی طاقت آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے اپنے اختتام کی طرف ہے، اور میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا، اور آپ نے ہمیں سندھ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے بارے میں ایک اپڈیٹ دی ہے۔ اور ہم جو سوچتے ہیں کہ سندھ میں ترقی نہیں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے ہمیں یہی خبریں ملتی ہیں کہ سندھ میں پتہ نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، سیلاب کا جو ایک آفت آئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے گا یقیناً۔ آپ جیسے جو لوگ ہیں جو درد دل رکھتے ہیں وہی ان کی وجہ سے ہی یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ایک آخری پیغام، اگر آئی ڈونٹ نو از اٹ ورتھ اٹ اور ناٹ۔ جی 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 بس محترم ایچ ایم فیاض صاحب، آپ کے ہم تہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیشہ ہر گھڑی میں اور خاص طور پہ امپورٹنٹ موضوعات پہ اوورسیز کو لیا ہے۔ بس میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ناگہانی آفت کی گھڑی میں ہم نسلی، مذہبی، سیاسی، علاقائی تمام چیزوں سے بالا تر رہ کے انسانیت کے لیے سوچیں، پاکستانی بن کے سوچیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں انسانیت کی خدمت حسن سلوک سے کرنی چاہیے، اور اس کا ٹائم ابھی آج ہے۔ If not today وہ کہتے ہیں کبھی کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم سب کا حامی اور ناصر پاکستان پائندہ باد۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارے مہمان ڈاکٹر منصور میمن صاحب کی گفتگو سنی، اور وہ بھی ایک انسانی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ کسی مذہبی، لسانی، علاقائی، سیاسی چیزوں سے ہٹ کر ہمیں صرف اور صرف انسانی خدمت کی جو ایک بات کرنی چاہیے، اور انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ بڑا جذبہ ہے ان کا، اور انہوں نے ہمیشہ انسانیت کی بنا پر اپنے ارد گرد کے جو لوگ محتاج ہوتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی انہوں نے بھی ہمیشہ مدد کی ہے۔ اور یہی جذبہ اس وقت ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے، ہمیں صرف اور صرف انسانیت کے ناطے پہ ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور محب وطن پاکستانی نہیں ہو سکتا۔ صرف اور صرف ان متاثرین کی مدد کرنی ہے، وہ لوگ جو واقعی متاثر ہیں، جو حق رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، اور وہ محتاج ہیں ہماری امداد کے، تو ان کی ضرور مدد کرنی چاہیے۔ اپنے میزبان ایچ ایم فیاض کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک لیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی، خوشحالی، سلامتی دے، اور ہمیں پاکستانیوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔